حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کل بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں میت ہو گئی ہے، ضیافت کا بھی اہتمام ہونے لگا ہے. باضابطہ طور پر شادیوں کی طرح سے ٹینٹ، ٹیبل، کرسیاں وغیرہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. بس یہ کہیے کہ شادی سے تھوڑا سا کم انتظام ہوتا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے باضابطہ طور پر ٹینٹ وغیرہ، منڈپ وغیرہ لگاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایسے موقع پر اس طرح کی دعوت یا اس طرح کے کھانے پینے کا انتظام کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کی پوری وضاحت کریں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس صورت میں ہمارا یہ عمل صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، مکمل ریفرنس کے ساتھ. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ مسئلے کی جانکاری اچھی طرح سے ہو سکے. ناظرین کرام، ایسے موقع پر جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اس کی دو حالت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا انتظام اور اس میں جو خرچہ ہونا ہے وہ میت کے گھر والے ہی پے کرتے ہیں. مثال کے طور پر آدمی کو دے دیا کہ آپ یہ کام کریے، اور جو بھی اخراجات آنے ہیں کھانے پینے سے لے کر کے اس کے انتظامات میں، یہ میت کے گھر والے ادا کریں گے. اگر یہ صورت ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے. آئیے اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں. ایک حدیث ہے جس کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں نقل فرمایا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنیعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ، کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کی جماعت میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے یہاں جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو مردے کی نیاحت یعنی ماتم شمار کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے، ماتم کرنا یا نوحہ کرنا یہ درست نہیں ہے، تو پھر کھانے کے لیے اس کی تیاری کرنا، انتظام کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ فقہ کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو فتح القدیر میں اور فتاوی بزازیہ وغیرہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانے کا انتظام ہونا اور اس طرح کا عمل کرنا یہ درست نہیں ہے. فتح القدیر وغیرہ میں اس عمل کو بدعت قبیحہ شمار کیا ہے. فتح القدیر کے الفاظ یہ ہیں: وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ من الطعام من اہل المیت لأنه شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ مستقبحۃ، یعنی اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے، کیونکہ شریعت نے ضیافت خوشی کے موقع پر رکھی ہے، غم کے موقع پر نہیں، لہٰذا یہ بدعت بہت بری بدعت ہے. اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی رضویہ کے اندر کچھ یوں نقل فرمایا. آپ لکھتے ہیں کہ ضیافت نمودن اہل میت و اہل تعزیت را و پختن طعام برائے آہاں مکروہ است با اتفاق روات، یعنی میت کے گھر والوں کی طرف سے لوگوں کے لیے، تعزیت کرنے والوں کے لیے ضیافت رکھنا اور کھانا وغیرہ بنانا ان لوگوں کے لیے باتفاق روات یہ مکروہ ہے. تو ناظرین کرام، ان تمام حوالہ جات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میت کے گھر والوں کی طرف سے اگر کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو یہ مکروہ ہے. اب اس میں سنت طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. ایسے موقع پر سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کے جو رشتہ دار ہیں، آس پڑوس کے ہوں یا جو دور کے رشتہ دار دور میں رہتے ہوں، ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے کھانا تیار کر کے
میت کے گھر پہنچا دے تاکہ اس کے لیے وہ کھانا کافی ہو جائے، چونکہ وہ دن ان کے لیے غم کا دن ہے، انہیں کھانے پکانے وغیرہ سے آزاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ رشتہ دار حضرات کھانا میت کے گھر بھیجیں، اور وہ بھی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دن اور ایک رات کے لیے بس۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ہاں انتقال ہو گیا ہے تو اب ہفتوں ہفتہ ان کے ہاں لوگ کھانا بھیج رہے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ صرف ایک دن اور ایک رات تک کے لیے میت کے ہاں کھانا بھیجنے کو کہا، اور اس میں بھی یہ کہ جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے۔ اب اگر کوئی مہمان آیا ہے، کوئی اگر کچھ آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھانا نہیں بھیجنی ہے۔ اور آنے والوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ تدفین کے لیے آتے ہیں، تجہیز کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے آیا ہے کہ وہ مہمان بن کر نہ رہیں، بلکہ تجہیز و تکفین ہو جائے تو اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ میت کے ہاں رہنے سے ان کے ہاں یہ بوجھ ہو سکتا۔ ہاں، جو لوگ بہت قریبی ہیں، جن سے میت کے گھر والے کو انسیت ہے کہ ان کے رہنے سے ان کا دل بہلے گا، تو یہ الگ بات ہے، یہ آس پڑوس کے محلے کے لوگ ہوں گے جو آئیں گے پھر چلے جائیں گے۔ لیکن اس صورت میں آپ یہ سمجھیں گے کہ پھر جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے، ان کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا، ان کے پینے کا انتظام کیا ہوگا۔ تو اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ جہاں انتقال ہوا ہے تو آس پڑوس کے لوگ، دوسرے جو خیش و اقارب ہیں، جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کا کوئی چچا ہے، اس کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی اور قریب کا رشتہ دار ہے، تو وہ لوگ اپنے ہاں کھانا وغیرہ بنا کر کے مہمانوں کو اپنے ہاں لے کر کے کھلا دے۔ لیکن اس کو میت کے گھر والوں پر تھوپ دینا اور اس کے اخراجات میت والوں سے لینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، نہ اس بات کی اجازت ہے، اور نہ میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے عمل میں حصہ لے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ ان تمام باتوں سے آپ پر یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ انتقال کے موقع پر یہ جو کھانے پینے اور ضیافت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا بوجھ میت کے گھر والوں پر ڈالتے ہیں یا ان سے بھی لیتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شیئر کیجئے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آس پڑوس کے لوگ آپس میں مل کر کرتے ہیں اور ان تمام مہمانوں کو وہ کھلا دیتے ہیں تو یہ پھر جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی وضاحت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔